بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہمارے اس چینل میں ہم دولت عثمانی کی 88 نمبر قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، دسمبر 1907 میں سلطنت عثمانیوں کی انقلابیوں کی ایک کانگریس احمد رضا بے کی زیر صدارت، جو پیرس کے مرکزی انجمن کا صدر تھا، پیرس میں منعقد ہوئی، جس میں عثمانی انجمن اتحاد و ترقی، آرمینی، بلغاری، یہودی عرب، البانی اور دوسری کمیٹیاں شریک ہوئیں، اور تمام مندوبین نے جو امور قبول کیے ان میں تھے: نمبر 1، سلطان عبد الحمید معزول کر دیے جائے۔ نمبر 2، سلطنت عثمانیہ کی سالمیت کا تحفظ کیا جائے۔ نمبر 3، قانون کی نگاہ میں تمام نسلوں اور مذہبوں کو کامل مساوات حاصل ہو۔ نمبر 4، مدد پاشا کی بنائے ہوئے دستور اساسی کی بنیاد پر دستوری حکومت قائم کر دی جائے۔ اس کانگریس سے ایک سال قبل انجمن اتحاد ترقی نے اپنا صدر دفتر مقدونیہ میں منتقل کر دیا تھا۔ مقدونیہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کے مختلف اسباب تھے۔ اول یہ کہ وہیں وہ قوتیں کام کر رہی تھی جن سے سلطنت عثمانیہ کے جلد ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ سیاسی ڈاکوؤں کے خون اشام جتھے جن کو ترکی کی دشمنوں سے برابر مدد مل رہی تھی، اس علاقے کو بری طرح تباہ و برباد کر رہے تھے۔ اس کی وجہ سے مقدونیہ کے داخلی معاملات میں دولت عظمیٰ کو مداخلت کا موقع ہاتھ آ گیا تھا، اور یہ چیز ہر محب وطن ترک کے لیے نہایت شرمناک تھی۔ چنانچہ مقدونیہ کے ملکی انتظامات کی نگرانی کے لیے ایک بین الاقوامی مالیاتی کمیشن کا تقرر اور ایک بین الاقوامی فوجی پولیس کی تشکیل ہوئی، جس کی تربیت اور کمان یورپین افسروں کے ہاتھ میں تھی۔ دولت عظمیٰ نے سلطان پر فوجی طاقت کا دباؤ ڈال کر منظور کرائی تھی۔ نوجوان ترک اس مداخلت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس وجہ سے حمیدی نظام حکومت کے خلاف ان کی بیزاری اور بھی شدت اختیار ہو گئی تھی۔ اس مداخلت کا ایک پہلو ترکوں کو خاص طور پر ناگوار تھا۔ وہ مزاج پروگرام تھا جس کی روح سے دولت عظمیٰ نے آسٹریلیا اور روس کو، جو دولت علیہ کی شدید ترین دشمن سلطنتیں تھیں، مقدونیہ میں اپنا اصلاحی پروگرام جاری رکھنے کا اختیار دے دیا تھا۔ اس پروگرام کا نتیجہ یہ ہوا کہ مقدونیہ کی حالت روز بروز بدتر ہوتی گئی، اور یہ عام طور پر محسوس کیا جانے لگا کہ جب تک نظام حکومت میں بنیادی اصلاح نہ کی جائے گی، غیر ملکیوں کی گرفت اور بھی سخت ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ ایک روز اپنی آزادی بالکل کھو بیٹھے گی۔ چنانچہ تمام مقدونیہ میں موجودہ حالات کے خلاف جو شدید بیزاری پھیلی ہوئی تھی، اس نے نوجوان ترکوں کی خفیہ سرگرمیوں کے لیے زمین تیار کر دی تھی۔ اس سلسلے میں پہلا کام فوج کو اپنا ہم خیال بنانا تھا۔ مقدونیہ کی فوجیں سلطنت کے دوسرے حصوں کی بنسبت بغاوت کے لیے زیادہ آمادہ تھی۔ ان فوجوں کو نہ اچھا کپڑا ملتا تھا، نہ اچھا کھانا، تنخواہیں بھی شاذ و نادر ہی ملتی۔ سال ہر سال سے یہ فوجی عیسائی باغی جتھوں سے باقاعدہ لڑائیوں میں مصروف تھی، جو ایک قسم کا پولیس کا کام تھا، اور فوجی سپاہیوں کو مرغوب خاطر نہ تھا۔ ان کی بے اطمینانی اس وجہ سے اور بھی زیادہ تھی کہ وہ دیکھتی تھیں کہ ان ہی کے بھائی جو بین الاقوامی پولیس میں تھے، ان کی حالت کتنی بہتر تھی، ان کی فوجی تربیت بھی بہتر تھی، عمدہ کھانا اور عمدہ کپڑا بھی ملتا تھا، اور ان کی تنخواہیں بھی باقاعدہ برابر ملا کرتی تھی۔ ان کو دیکھ کر مقدونیہ کی فوج کے افسروں اور سپاہیوں دونوں کو اپنی زبوں حالی کا احساس اور بھی زیادہ ہوتا تھا۔ وہ خوب سمجھتے تھے کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کیسر یلدیز ہے۔ نظام جاسوسی کی شدت بھی سلطنت کے اور حصوں کی بنسبت مقدونیہ میں زیادہ تھی، جس سے وہاں کے نوجوان فوجی افسر، جن کے تعلیم و تربیت یورپین استاذہ کی نظرانی میں ہوا کرتی تھی، سخت بیزار تھے۔ انہیں قدرتاً نوجوان ترکوں کی تاریخ سے ہمدردی پیدا ہوگی، اور ان کی بیزاری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ قسطنطنیہ سے
कैसर यजीज की मतलूसीन, जिनमें मुतलक फौजी काबिलियत नहीं होती थी, मकदूनिया में भेजे जाते थे और इन्हें इन अफसरों के ऊपर कमान दी जाती थी जो मदारस हरबिया के तालीम याफ्ता हुआ करते थे, जिन्होंने सुल्तान की जंगों में नुमाया हिस्सा लिया था और जो सालों से मकदूनिया के पहाड़ों में बागी जत्थों से लड़ते आ रहे थे। वो देखते थे कि तरक्की का मदार हुस्न खिदमत पर नहीं बल्कि कैसर सुल्तानी की सफारशी गर्दियों पर हो रहा है। मज़कूरा जो हालात हम बयान कर रहे हैं, नौजवान तुर्कों को अपनी तहरीक के फैलाने में बड़ी मदद मिली। अंजुमन की गैर मामूली सरगर्मियों के बहस से थोड़े ही अरसा में इनकलाबी ख्यालात मकदूनिया की पूरी फौज में फैल चुके थे। अंजुमन के अरकान दरवेशों और सौदागरों के भेस में फौजी दस्तों में जाते और बड़ी होशियारी और खामोशी के साथ तहरीक आज़ादी की तबलीग करते। सिपाहियों और अफसरों को हुकूमत की तरफ से जो शिकायतें थी, इनकी वजह से ये खुफिया कोशिशें कामयाब होती गई और इसके बाद दूसरी फौजों में भी काम शुरू किया। चूंकि दारुल सुल्तानत की फौज सबसे ज्यादा ताकतवर और वफादार थी, इसलिए अंजुमन ने मकदूनिया में अपनी कामयाबी के बाद सबसे ज्यादा कोशिश इसी फौज की हमदर्दी हासिल करने में लगा दी। दिसंबर सन 1907 तक मकदूनिया की तकरीबन पूरी फौज ने दस्तूरी हुकूमत की हमायत का हल्फ ले लिया था और ना और कस्तुनतुनिया की फौजों ने भी इस तारीख से हमदर्दी जाहिर कर दी। इसके अलावा डॉक्टर नाजम बे की कोशिशों से अनातोलिया की फौज का बड़ा हिस्सा भी नौजवान तुर्कों का तरफदार हो गया था। मकदूनिया में अंजुमन इत्तेहाद तरक्की ने अपनी खुफिया सोसाइटी का सदर दफ्तर सलोनिका में कायम किया। ये शहर खुफिया सोसाइटियों के लिए खास तौर पर मौजूद था। इसमें बहुत सी नस्लों और कौमों के लोग आबाद थे जो मुख्तलिफ जबानें बोलते थे। इसकी घनी आबादी में भेस बदल कर जासूसों की नजर से बचते रहना आसान था। बरखिलाफ इसके जासूसों के लिए साजिशें और खुफिया सोसाइटियों का पता चलाना बनस्बत और शहरों के यहाँ ज्यादा मुश्किल था। यही वजह थी कि तुर्कों की खुफिया सोसाइटी से भी पहले वहां इस किस्म की कई सोसाइटियां कायम थी। चुनाचे बल्गारी दाखिली अंजुमन का सदर दफ्तर वहां 1895 से मौजूद था। जैसा कि हम बयान कर चुके हैं कि कैसे यजीज अंजुमन इत्तेहाद तरक्की की सरगर्मियों से बाखबर था और सुल्तान के जासूस इसके मेंबरों का सुराग लगाने में पूरी तरह कोशिश थे। यही वजह थी कि मेंबरों का दाखिला बड़ी छानबीन और इंतहाई एहतियात के साथ होता था। जिन लोगों ने अंजुमन के क़वायद और ज़ाबत मरतब किए थे, उन्होंने अतालवी खुफिया सोसाइटियों का तरीका अख्तियार किया था, जिसमें एक मेंबर का तारुफ सोसाइटी की सिर्फ 2 या 3 मेंबरों से कराया जाता था, ताकि अगर वो कभी गद्दार भी साबित हो तो इस तादाद से ज्यादा के नाम ना बता सके। 3 मेंबरों की खुफिया कौंसिल पेरिस में थी और 10 मेंबरों की सलोनिका में। ये कौंसिल मजलिस आमला का काम करते थे और इन दिनों का काउंसिलों के मेंबरों का इंतखाब मख्फी तरीका के वोट से होता था और वो अक्सर तब्दील होते रहते थे। मकदूनिया में अंजुमन इत्तेहाद तरक्की का अरकान की तादाद 15,000 और तमाम तुर्की में 80,000 तक पहुंच गए थे। ये लोग 150 आदमियों की जमातों पर तकसीम थे। इन जमातों की नकल और हरकत की निगरानी और रहनुमाई 2 एजेंटों की सपोर्ट थी। इनमें से एक का तवल्लुक सलोनिका की 10 मेंबरों वाली खुफिया कौंसिल से था और दूसरा पहले की निगरानी के लिए मुकर्रर था। फिर ये जमातें 5-5 आदमी की टोलियों में बटी हुई थी और कोई मेंबर अपनी टोली के 4 आदमी के सिवा किसी दूसरे मेंबर से वाकिफ ना हुआ था। इस एहतियात का मकसद ये था कि अगर कोई मेंबर गद्दारी भी करे तो 4 आदमियों से ज्यादा के नाम हुकूमत को ना दे सके। अंजुमन के मेंबरों में तुर्कों के अलावा ईसाइयों और यहूदियों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसकी वजह से गद्दारी के अक्सर मौका पेश आते रहते थे। लेकिन ये एक हैरत अंगेज वाकया है कि किसी मेंबर ने भी धोखा नहीं दिया। बक्सटन यहाँ पे लिखता है कि वक्तन फक्तन हुकूमत की तरफ से लोगों की गिरफ्तारियों में अमल में आती रहती थी। इसके बाद कैद और कत्ल की सजाएं दी जाती। शदीद इज़ाओं के जरिए ऐसी शहादतें हासिल करने की कोशिश की जाती जिनसे मेंबरों का सुराग लग सके, लेकिन किसी एक मेंबर की गद्दारी का सबूत नहीं मिलता था। तारीख इनकलाब की एक खास खसूसियत यह थी कि इसमें तुर्क औरतों ने भी बहुत
بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ان کے سپرد زیادہ تر پیغام رسانی اور کاغذات کو ایک ممبر کے پاس سے دوسرے ممبر کے پاس لے جانے کی خدمت دی جاتی تھی۔ انجمن کے ممبروں کی بیویاں ایک دوسرے سے مل کر یہ خدمت آسانی کے ساتھ انجمن دیتی تھی۔ ترکی میں عورتوں کو جو عزت و احترام حاصل تھا، اس کے لحاظ سے وہ تلاشی سے محفوظ اور معمون تھی، اور کوئی غیر شخص خواہ وہ کسی بھی رتبہ کا آدمی ہو بلا اجازت حرم میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی پولیس افسر کی مجال نہ تھی کہ بغیر کسی نہایت ہی اہم سبب کے وہ اس مقبول عام دستور کی خلاف ورزی کر سکے۔ عورتیں جلسوں کے انعقاد بھی مدد دیتی تھیں، جلسوں کے انعقاد میں بھی مدد دیتی تھیں۔ ممبروں کو زبانی پیغامات کے ذریعے اطلاع دی جاتی تھی۔ یہ جلسے نہایت خفیہ طور پر منعقد کیے جاتے تھے اور افشائے راز کے خوف سے اکثر جنگلوں میں ہوتے تھے۔ شریک ہونے والے نقاب پوشاتے۔ جب کوئی نیا ممبر انجمن میں داخل کیا جاتا تو پہلے اس سے قسم لی جاتی کہ وہ کسی حالت میں انجمن کا راز ظاہر نہ کرے، خواہ آئندہ وہ اپنی رائے بدل کر انجمن کی رکنیت سے علیحدہ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد ایک شخص جس سے وہ ناواقف ہوتا اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک مقام پر اسے لے جاتے اور وہاں اس کے سامنے انجمن کے اغراض و مقاصد اور ترکی کو موجودہ مظالم سے آزاد کرانے کے طریقے بیان کیے جاتے۔ پھر اسے قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر اخفائے راز اور وفاداری کی قسم کھانی پڑتی۔ قسم کے بعد وہ عارضی طور پر انجمن کا ممبر مقرر کیا جاتا اور ایک مدت تک اس کی وفاداری کا امتحان مختلف طریقوں سے لیا جاتا۔ اس کے بعد پراسرار ذرائع سے ہدایتیں پہنچتی رہتی جن کی تعمیل اسے بے چون چڑھا کرنا پڑتی تھی۔ اگر ان امتحان میں وہ پورا اترتا تو وہ دوبارہ اسے ایک مخفی مقام پر لے جاتے اور وہاں وہ باقاعدہ طور پر 4 ممبروں کی ایک ٹولی میں داخل کر دیا جاتا، لیکن اس کے بعد بھی اس کے ساتھیوں کی شخصیت اس پر ظاہر نہ کی جاتی۔ حلف دینے کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن پاک پر ایک ریوالور اور ایک تلوار رکھ کر ممبر کو مرتبہ کیا دیا جاتا کہ اس نے اپنا جسم اور جان انجمن کے حوالے کر دیا، اور اگر انجمن حکم دے تو اسے اپنے حقیقی بھائی کو بھی قتل کر دینا پڑے گا۔ اس کے بعد ممبر یہ حلف لیتا، میں خدا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا میں قومیت، آزادی اور صداقت کے لیے جنگ کرتا رہوں گا۔ حلف لینے کے بعد ممبر اپنی رکنیت کا ٹیکس ادا کرتا جس کی مقدار اس کی آمدنی کا 2% حصہ تھی۔ وہ ایک بندوق رکھنے کا عہد کرتا، نیز اس بات کا عہد کرتا کہ جس وقت اسے انجمن کے مقصد کے لیے لڑنے کی خاطر طلب کیا جائے گا وہ فوراً اپنے بال بچوں، کاروبار اور دوستوں کو چھوڑ کر تیار ہو جائے گا۔ ممبروں سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا وہ اس اور دوسرے عطیہ اور رقمیں جو انجمن کو حاصل ہوتی اسلحہ اور سامان جنگ کے خریدنے میں صرف کی جاتی، اور اس کی جو رقم بچتی وہ ان لوگوں کے اہل و عیال کی مدد کے لیے وقف کر دی جاتی جو دوران انقلاب میں مارے جا رہے تھے۔ سالونیکا میں صدر دفتر کے منتقل ہونے کے بعد انجمن کی شاخیں مقدونیہ اور البانیہ کے تقریباً ہر گاؤں میں قائم کر دی گئی تھی۔ انقلاب کے برپا ہونے سے پیشتر اس کی شاخیں ایشیائی ترکی کے تمام اہم شہروں میں قائم ہو چکی تھی۔ مسٹر نائٹ لکھتے ہیں کہ سالونیکا کمیٹی کے ممبروں میں سے بہتوں میں سے نے ملاقات کی ہے وہ سب اعلیٰ اور متوسط طبقہ کے لوگ تھے۔ فوج کے نوجوان افسر تھے جنہوں نے مدارس حربیہ میں تعلیم پائی تھی اور بیرون فان ڈرگولڈز کے اعلیٰ نظام کی تربیت یافتہ تھے۔ وکلا تھے، ڈاکٹر تھے اور چند علماء بھی تھے۔ اونچے درجے کے افسروں اور ملازمت دیوانی کے اعلیٰ عہدیداروں میں سے کوئی بھی اس کمیٹی کے ممبر نہ تھا۔ یہ تمام اشخاص جن میں سے اکثر متوسط عمر سے کم کے تھے جو خفیہ کمیٹی کے ممبر بنے تھے اپنی شدید اور بے لوث وطن دوستی کے لیے ممتاز تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو بھی ان سے ملنے کا اتفاق ہوا وہ ان کا احترام اور تعریف اور توصیف کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ انقلاب نیچے سے نہیں شروع ہوا، یعنی ذلیل شہری مخلوق یا جاہل انسانوں سے، بلکہ اوپر سے آیا جو ترکی کا بہترین حصہ تھا۔ دسمبر 1907 کی پیرس کانگریس کے برخاست ہونے کے بعد جب نوجوان ترک پارٹی کے خبرات مشرت اور حلال نے انجمن اتحاد و ترقی کی کامیابی کا ذکر کیا تو
جو اسے اپنی تاریخ کے پھیلانے میں حاصل ہوئی تھی، تو سلطان نے معاملہ کی اہمیت کا اندازہ کر کے انسدادی تدبیریں فوراً اختیار کی۔ چنانچہ مارچ 1908 میں خفیہ پولیس نے مقدونیہ اور اورونا کے فوجی دستوں کے بعض افسروں پر چھاپے مار اور تفتیش کے لیے ایک خاص کمیشن قسطنطنیہ سے سلوینکا بھیجا۔ اس کمیشن کی رپورٹ جب سلطان کے پاس پہنچی تو اسے زیادہ خطرہ ہوا اور فوراً ہی اس نے ایک دوسرا کمیشن سلوینکا بھیجا۔ ان کمیشنوں کی رپورٹ پر بہت سے فوجی افسر گرفتار کر لیے گئے۔ انجمن اتحاد و ترقی ابھی انقلاب کے اعلان کے لیے پوری طرح تیار نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انقلاب 31 جولائی سن 1909 کو شروع کیا جائے، جو سلطان عبدالحمید کی تخت نشینی کی سالگرہ کا دن تھا۔ لیکن ایک طرف تو کیسر یلدیز کی انسدادی سرگرمیاں روز بروز زیادہ شدت ہوتی جاتی تھی، اور دوسری طرف مقدونیہ کی بڑھتی ہوئی طواف الملوکی کے باعث بیرونی طاقتیں خصوصاً برطانیہ اور روس کی مداخلت کا خطرہ ہر لحاظ ترقی کر رہا تھا۔ ریوال میں شاہ ایڈورڈ ہفتم اور زار روس کی ملاقات کے بعد سلوینکا کمیٹی کے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ برطانیہ اور روس مل کر مقدونیہ میں اصلاحات کی ایک اسکیم جاری کرنی چاہتے ہیں، جس کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہاں کے تمام جتھے خواہ کسی نسل اور قوم کے ہوں توڑ دیے جائیں گے۔ برطانیہ اور روس کا تعاون کمیٹی کی نظر میں دولت عثمانی کی شکست کا مقدمہ تھا۔ علاوہ برے یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ مقدونیہ میں اجنبی تسلط کے قائم ہو جانے سے اسے اپنی تحریک کو جاری رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ انہی دنوں میں افواہ مشہور ہوئی کہ منیر پاشا ترکی سفیر متعینہ پیرس کے دو بار ایتھنز جانے کی غرض یہ تھی کہ بلغاریہ کے خلاف یونان سے اتحاد کر کے مقدونیہ کے بعض حصے یونان کے حوالے کر دیے جائیں۔ اس افواہ سے نوجوان ترکوں میں سخت برہمی پھیلی۔ مذکورہ جو وجوہ سے کمیٹی نے اعلان انقلاب میں مزید تاخیر اپنے مقصد کے لیے خطرناک سمجھی، چنانچہ اس کی ہدایت کے باوجود 5 جولائی سن 1908 کو میجر نیازی بے نے 200 آدمیوں کو ساتھ لے کر رسنا کی پہاڑیوں پر سلطان عبدالحمید کے استبداد کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، اور حیرت انگیز سرحد کے ساتھ انقلاب کے شعلے ہر طرف پھیلنے لگے۔ جس وقت اس کی اطلاع قسطنطنیہ پہنچی، سلطان نے فوراً شمسی پاشا کے نام جو مناستر کے فوجی دستہ کے کمانڈر تھا حکم بھیجا کہ اس فتنہ کو جلد سے جلد فروغ کر دیا جائے۔ شمسی پاشا باغیوں کے مقابلے میں روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ 7 جولائی کے مقدونیہ کی فوج کے ایک افسر نے، جو انجمن اتحاد ترقی کا ممبر تھا، اس پر گولی چلائی اور پاشا اپنی گاڑی کے اندر ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ 8 جولائی کو ناظم بے نے سلوینکا کے 48 فوجی افسروں کو، جن کے متعلق معلوم تھا کہ تاریخ انقلاب کے حامی ہیں، گرفتار کر دیا۔ 2 ہی روز بعد انجمن کے ایک رکن نے اس کا جواب یوں دیا کہ حقی بے کو، جو ناظم بے کا دست راست تھا، گولی مار کر ختم کر دیا۔ 11 جولائی کو خود ناظم بے پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا، لیکن وہ صرف زخمی ہو کر بچ گیا۔ انقلاب کی رفتار جس قدر تیز ہوتی جاتی تھی، اس قدر اسے فروغ کرنے میں بھی حکومت کی طرف سے سختی بھی بڑھتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر سلوینکی کمیٹی نے اپنے خفیہ اجلاسوں میں کیسر یلدیز کی ان اعلی کاروں کے قتل کے احکامات صادر کرنا شروع کیے، جو تاریخ انقلاب کے لیے نہایت خطرناک نظر آتے تھے۔ ان میں وہ تمام لوگ شامل تھے جو جاسوسی کی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ مقدونیہ کی فوج کے بعض سینئر افسر بھی اس میں موجود تھے، جن کا قتل کمیٹی کو ضروری معلوم ہوا۔ اس پالیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں لوگ بڑی سے بڑی تنخواہ پر بھی جاسوسی کا کام کرنے پر تیار نہ ہوتے۔ ہر جاسوس اپنے کو بندوق کا نشانہ سمجھتا تھا۔ یہ قتل علی علان دن کی روشنی میں گنجان سڑکوں پر فوجی افسروں کے ہاتھوں سے ہوتے تھے، اور کوئی شخص بھی ان قاتلوں سے مزاحم نہ کرتا تھا۔ سلطان کے نہایت قابل اعتماد افسر جب اس بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجے جاتے تھے تو وہ اپنے سپاہیوں سے باغیوں پر گولیاں چلوانے سے قاصر رہتے، اور بعض اوقات خود بھی قتل کر دیے جاتے۔ بقول مسٹر نائٹ، تاریخ میں پہلی بار بادشاہ کا نام اطاعت
شعار عثمانی سپاہیوں کے دلوں میں احترام اور اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ یہ زوال ترک، دولت عثمانیہ تھا۔ تو دوستو یہیں پہ ہم رکتے ہیں، اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہو کے اس کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ دوستو اس وقت تک اجازت، اللہ حافظ۔